سب سے پہلے بات کریں گے کل T20 کے جو فائنل میچ ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں انگلینڈ اچھا کھیلا، پاکستان بھی اچھا کھیلا، لیکن انگلینڈ اس سے بہتر کھیلا. لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ واو کیا زبردست کھیلی، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ہیلز نے اور بٹلر نے کیا درگت بنائی تھی پوری انڈین ٹیم کی. آؤٹ ہی نہیں ہوئے تھے، پچ پہ جم کے کھیلے، اور ہمارے بوائز نے، ہمارے بالرز نے ان دونوں کو اکھاڑ کے پچھاڑ کے رکھ دیا. تو 37 میں آپ ہمارے بالرز کو بالکل دیں گے. لیکن میں ابھی تک بیٹنگ تک محدود تھا. اچھا ہم کریں گے، پہلے ذرا پازیٹیو باتیں پلیز، ذرا شو کے آغاز میں پازیٹیو باتیں کریں گے. کیوں آپ ایسی میں اسی لیے کیونکہ سٹارٹ بیٹنگ سے ہوا تھا نا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر انجام اچھا ہو تو پھر all that matters is the end. Were you expecting Pakistani team to be in the semi-finals? No, you were not. کوئی بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. But it doesn't mean that they don't have to play well. We made our way through the finals. ہم فائنلز تک پہنچے. آپ کو یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. I think we all should celebrate it کہ ہماری ٹیم اچھا کھیلی. ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر، ہمارے بالرز تو بہت زبردست کھیلے. اور اگر شاہین شاہ افریدی کل اب نہ باہر، ان کو انجری نہ ہوتی تو کل کا میچ ہم جیت جاتے. کیا پتا کل کا میچ شاندار انہوں نے کیا تھا. یس، اور وہ کیچ وہ انہوں نے پکڑا، اس پہ انجرڈ بھی وہ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کوشش بھی کی ستیش، جب انہوں نے اپنا اوور کرانے کی کوشش کی. غالباً اٹ واز 16 اور 17. دیکھیں اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو اوور تھا، ظاہر ہے کہ جب آپ کو 3 یا 4 اوور میں ان کو چاہیے تھے 40 رن، اس کے بعد سے میچ کا پانسا پلٹا تھا کہ وہاں پہ افتخار کو اوور دیا، اور پھر اس کے بعد ایک چھکا اور ایک چوکا اس اوور میں لگ گیا، اور اس کے بعد پھر دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ. اور معین علی ہمیشہ سے آ کے پاکستان کے خلاف اسی طرح کے فاسٹ کیمیوز کھیلتے ہیں. مطلب یہ کہ 20-30 بالوں پہ 40 رن بنا کے اس طرح سے جاتے ہیں. آج یہ گزشتہ روز کے میچ میں انہوں نے 19 رن بنائے. دیکھیں ایز اے یونٹ اگر ہم بات کریں، ہمیں ٹیم اسپرٹ نظر آئے، ہمیں فائٹنگ اسپرٹ نظر آیا، ہمیں شاہین کی روایت نظر آئی جس میں انہوں نے پہلے اوور میں وکٹ لی. میرا جو اعتراض تھا وہ بیٹنگ پہ تھا. دیکھیں یہ کہنا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ کہہ رہی ہیں نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بات یہ کہ ریئلٹی ہے، دس از دا ریئلٹی کہ ہمارے بیٹسمین ہم جب میں بتا ایک چیز بچائے ڈس لائک کہ ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، جو میں کہ ہمیں بجائے کہ گڈ وائز بھیجنے کے، ہم ٹھیک ہے ہم آؤٹ ہو گئے، اب کیا کریں، اب پکڑ لیں ان کو، کیا کر سکتے ہیں ہم بھائی. ٹھیک ہے وہ نہیں کھیلے اور وہ نہیں پرفارم کر ہی نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی میں پھر وہی بات کروں گی. ہم پہنچے، آپ میں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ فائنل تک پہنچیں گے؟ کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا. کتنا برا انہوں نے اسٹارٹ کیا. بٹ اس کے بعد کل اگر شاہین شاہ انجرڈ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے چانسز تھے کہ ہم لوگ میچ جیت جاتے ہیں، کیونکہ جب جیسے شاہین باہر ہوئے تو وہاں پہ انگلش بلے باز جو ہے نا وہ دلیر ہو گئے، اور ہمارے جو بالرز تھے نا دے ور لائک او ہو اب شاہین از آؤٹ. نظر آ رہا تھا اسٹار آف دا ایوننگ واز ایک تو شاہین شاہ افریدی فار ہز بالنگ، اور دوسرا یہ ہے کہ نسیم شاہ. انہوں نے جس طریقے سے ایلیکس ہیلز، انہوں نے جس طریقے سے ان کو بین سٹوکس کو مسلسل بیٹ کیا، پھر بٹلر کو مسلسل تنگ کیا، پھر اس کے بعد وکٹ لی. ہی واز بریلینٹ. شروع کے 2 اوور میں انہیں پڑے اسکور، لیکن اس کے بعد ہی واز بریلینٹ. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ وی ہیو ٹو پلے ایز اے یونٹ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیم کسی ایونٹ کے اندر موجود ہو، سیمی فائنل سے پہلے یا فائنل کسی بھی میچ سے پہلے کرٹیسائز کریں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ دا فائنل از اوور. اب یہ ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں اور برائیوں دونوں پہ نظر ڈال سکتے ہیں، اور آگے چل کے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ پاور پلے کو زیادہ مؤثر انداز میں کیسے کھیلنا چاہیے. بٹ آئی بلیو اس وقت ان کو ہم مورال بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہماری ٹیم، جس طرح سے مدیہ کہہ رہی ہیں کہ انیشلی انڈیا اور زمبابوے سے میچ ہارنے کے بعد ہمارے چانسز ہی نہیں تھے کہ ہم کس طریقے سے سیمی فائنل میں پہنچیں گے. پھر دعاؤں سے اور باقی ساری چیزوں سے وہ بھی ممکن ہوا، اور ہم نے اپنے 3 میچ لگاتار نیدرلینڈز کا بھی شکریہ. ٹھیک ہے، نیدرلینڈز کا بھی شکریہ. اس کے بعد سیمی فائنل میں وی پلیڈ ویل. فائنل میں اچھا ایک چیز ہے کہ کچھ انڈین کامنٹیٹرز یہ بھی کہہ رہے تھے انڈین ٹیم کو کرٹیسائز کرتے ہو کہ بھائی کون سا یہاں پر 20 فٹ بال لیگ کی طرح کوئی 15-20 ٹیمیں ہوتی ہیں کہ ان میں سے آپ کھیل کے ٹوٹل 4-5 تو اچھی ٹیمز ہوتی ہیں، باقی گروپ میچز میں آپ نے کون سا پرفارم کر لیا. کل آپ نے ایک چیز دیکھی، کل میں دیکھ رہی تھی کہ کل جب دوسری اننگز میں جب انگلینڈ بلے باز جو ہے وہ شاٹس مار رہے تھے، جب وہ باؤنڈریز ہٹ کر رہے تھے نا، تو جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے جی انڈین اسپیکٹیٹرز وہ خوش ہوتے تھے. وہ چیئر اچھا وجہ تھی نا وہ ٹکٹ خرید چکے تھے، کوئی کسی نے ان سے خریدی نہیں، اور اب کسر نکالیں گے ان کی ایسی کی تیسی. میں تو کہتی ہوں دیکھو انڈیا والوں، ہم نے ہیلز اور ہم نے بٹلر دونوں کو کیا گلی اڑی تھی نا ویسے جمنی نہیں دیا ہم نے. So that's the class, that's the grace جو کہ کل. اور ایک وقت ایسا تھا جب لگ رہا تھا کہ we can win it. مطلب it was 50-50. لیکن of course ہم نے دیکھا کہ وہ شاہین انجرڈ ہو گیا، اور بابر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 20 رنز زیادہ بن جاتے تو ذرا گیم تھوڑی مختلف ہوتی. بابر نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں.
To England team, they deserve the champion. As 2-game loss, they cost us, but the way team is back in the last 4 matches, unbelievable. And all the credit to my team, they've fared well. I try to pass the message, just play our natural game and freedom. And I think we have a 20 runs short, but the way we have a fight and till the last over, unbelievable. And our bowling is one of the best attack in the world. The way he started in the first 6 hours, but unfortunately Shaheen injury caused us, so maybe different result, but is part of the. اچھا ایک چیز ہم آگے جا کے جو ہمارے ساتھ شاید ہاشمی صاحب موجود ہوگی تو ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ ستی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ویدر کا اور کیونکہ جو موسم تھا نا اس کا بھی بڑا کردار تھا. جو پچ تھا اٹ واز ناٹ فلی ڈرائی, جو ٹائم بھی تھا تو وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اور نیکسٹ ٹائم وینیو دیکھیں گے, ہاں اور نیکسٹ ٹائم یہ وینیو دیکھیں گے کہ موسم کون سا ہے. اگر آپ نے آسٹریلیا میں کر رہے ہیں تو وہ موسم کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کی نقطۂ نظر کے حوالے سے, ظاہر ہے دیٹ واز اے سیٹ بیک وین وی لاسٹ اے ٹاس اینڈ وین دے پٹ اس ٹو بیٹ, ٹھیک ہے, تو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ دیر از اے پرابلم, ٹھیک ہے, کہ کوئی ہمارے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں 2 چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو وکٹ مشکل ہے, دوسرا یہ کہ ڈی ایل ایس اگر آ جاتا ڈکورڈ لوئس سسٹم تو اس کے اندر یہ ہے کہ انگلینڈ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اچھا پرفارم کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم اپنی ٹیم سے ہر بار یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہر میچ جیتے گی, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو میچ کھیلے اس میں جان لڑا دے, اور کل کے میچ میں ہماری ٹیم نے جان لڑا دی. دیٹ میٹرز دا موسٹ. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری ٹیم ون سائیڈڈ میچ نہیں آ رہی, 10 وکٹوں سے کسی سے میچ نہیں آ رہی. آخر تک ہم نے اگلوں کو گریس کے ساتھ میچ جو ہے وہ مطلب کھیلی بھی ہے اور جو ہاری بھی ہے تو بڑے گریسفلی جو ہے ہاری ہے. اور کل جو شائقین کرکٹ میں تو دیکھ رہی تھی اسپیسیفکلی جتنے بھی لوگ باہر موجود تھے, جس طریقے سے لوگ چیئر اپ کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو, آئی لوڈ اٹ. مطلب یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, یہ جذبہ ہونا چاہیے, اور مطلب ہمارے پلیئرز کے منہ تو اترے ہوئے تھے لیکن لوگ پیپل ور فلی چارجڈ اپ. لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے بھی ہمیں تو امید نہیں تھی کہ ہم فائنل تک بھی پہنچیں گے. اور دیٹ میٹرز دا موسٹ کہ وی ڈڈ ناٹ give up, we fought till the end. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. شاہین آفریدی کی جو انجری جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم تھا, اور اس سے پہلے تک میچ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں تھا. تو جناب اس وقت نمائندہ خصوصی برائے کھیل کئی خوبصورت لمحات کے یعنی شاہد ہاشمی, جو کہ جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا تھا تو آسٹریلیا میں تب سے موجود تھے اور کافی انہوں نے ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھایا. تو شاہد ہاشمی صاحب, یہ ظاہر ہے کہ دل پریشان ہے, لیکن وہ کل جب میچ دیکھنے کے بعد میں ٹی وی میں نے بند کیا تو وہ ڈسسیٹسفیکشن نہیں تھی, بیٹنگ کی طرف سے تھی, لیکن جس طرح سے ہماری بالنگ نے جان لڑائی تو اس کے بعد وہ نہیں تھا کہ یار بس ایسے ہی آ گئے. آپ کے کیا تاثرات تھے؟ بالکل دل گرفتہ نہیں تھا, ڈس ہارٹڈ نہیں تھے, ہارٹ بریک نہیں تھا. فخر تھا اپنی ٹیم کے اوپر کہ اس نے فائٹ کیا اور 138 رنز کے ٹارگٹ کا جس طرح ڈیفینس کیا. انگلینڈ کی اتنی مضبوط بیٹنگ لائن اپ, پہلے ہی اوور میں ہیلز کو کھڑکا دیا, پھر بٹلر کو بھی نہیں کھیلنے دیا, اسٹوکس پھنس کے کھیلے. کہیں ایسا موقع آتا تھا کہ جب اگر اسٹوکس آؤٹ ہو جاتے, جب جو 14th اوور کیا تھا نسیم شاہ نے, آؤٹ اسٹینڈنگ اوور کیا تھا. اسٹوکس کو بال نظر نہیں آ رہی تھی, ٹپ نہیں رہی تھی بال کہاں جا رہی ہے, اور اگر وہ ریویو میں کیچ ہو جاتے تو پاکستان میچ جیت سکتا تھا. شاید بھائی اس وقت میں خود وہ جو ریویو لیا بھی تھا یا اس کے علاوہ بھی 1-2 بالز اب گئی تھی تو ایون امپائر وہ سینگ کہ حیران نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ اتنے قریب سے گئی ہے تو یہ ایج کیسے نہیں ہوا, کیونکہ شور ایسا تھا وہ بعض اوقات امپائر بھی پک نہیں کر پاتے. بالکل وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس نے اسٹوک جیسے آل راؤنڈر کو, ورلڈ کلاس آل راؤنڈر کو تکنی کا ناچ نچا دیا میلبرن کی پچ پہ. اور اگر وہ وہاں آؤٹ ہو جاتا اور اس کے بعد پھر اگر شاہین شاہ آفریدی انجرڈ نہ ہوتے, 16th اوور جب کرانے آئے شاہین شاہ آفریدی تو 30 گیندوں میں 41 رنز چاہیے تھے, میچ پاکستان پلٹ سکتا تھا. ایکویشن ہی چینج ہوگی نا, جیسے وہ انجرڈ ہوئے, پھر میرے خیال سے افتخار کو بھیجنے کا ڈیسیژن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنا اچھا تھا. وہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ دو لیفٹ ہینڈر کھیل رہے ہیں تو اس وقت آف بریک بالر کو لگایا جائے. وہ افتخار کا کل دن نہیں تھا, 6 بالیں پی کر کوئی بھی رن نہیں بنایا. اور پھر نواز کو کوئی جان بوجھ کے کوئی کھڈے لائن لگایا گیا ہے, مطلب کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں پتہ نہیں, بہت زیادہ ڈیٹا کے اوپر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو ڈیٹا کہہ رہا ہے جاؤ اس کو غلط ثابت کر کے دو کہ لیفٹ آرم اسپنر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو نہیں کرائے گا بالنگ. وہ ڈیٹا کہتا ہے 80% ناکام ہوتا ہے. ارے 20% تو ہے نا تمہارے پاس, اس 20% کو ڈیٹا کو ناکام بناؤ. صحیح.
اچھا ہاشمی صاحب کل کی ایک اور چیز بھی تھی, کل کی جو پچ تھی اٹ واز ناٹ ویری گڈ فار دا بیٹسمین. ہم نے دیکھا کہ چلے ٹھیک ہے اگر ہمارے بلے باز نہیں چلے تو انگلینڈ کے بھی بلے باز نہیں چلے, کیونکہ کل ویدر بھی ایسا تھا, پچ واز ناٹ فلی ڈرائی, تو یہ بھی بڑا کردار تھا پچ کا بھی. اور میرے خیال سے اب آنے والے دنوں میں ان کو بھی ایک اچھا لیسن ملے گا کہ آپ ویدر کو دیکھتے ہوئے وینیو ڈیسائیڈ کریں گے. سارے آپ جتنے بھی بڑے پلیئر تھے, ایڈم گلکرسٹ وہاں تھے, ایئن بشپ وہاں تھے, ٹی وی پر میں سن رہا تھا رکی پونٹنگ کو, انہوں نے کہا یہ T20 اور T20 ورلڈ کپ کے فائنل کی پچ نہیں ہے. اور ایسا جب ہوتا ہے جب آپ کسی اٹالین کو کیوریٹر بناتے ہیں, اٹالین کیوریٹر ہے 15 سال سے, اس نے پیزا ٹائپ پچ بنا دی جس پر ٹاپنگ ہی نہیں تھی پنیر. یہ بات تو ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب کافی لوگ تو اس وقت بھی ڈس ہارٹنڈ ہو گئے تھے جب میچ کا ٹاس ہم ہار گئے تھے. اچھا اس وقت انیشلی ہم نے دیکھا, ظاہر ہے کہ ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں کافی چیزوں کو, لیکن ایک چیز یہ تھی کہ بال بہت پھنس کے آ رہا تھا, رک کے آ رہا تھا, یعنی کہ جو باؤنس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا, کبھی باؤنس توقع سے زیادہ آ رہا تھا. لیکن آپ اس سے ہٹ کے سمجھتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود رضوان's ٹائمنگ, اور ان کی جو کوئی ٹیکنیک میں تھوڑا سا ایشو ہے جس کا یہ لیفٹ آرمرز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے وہ پچ تو دیکھیں پچ تو تھوڑی پرابلمٹک بھی, لیکن جب وہ گراؤنڈ کی ڈائمینشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی گورے بہت کام کرتے ہیں. ہمارے پلیئر اتنا کام نہیں کرتے. رضوان مارتا ہے اسکوائر باؤنڈریز پر, اور میلبرن کی اسکوائر باؤنڈریز بڑی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اسکوائر باؤنڈریز پہ بال کرائی, شارٹ بال کرائی کہ وہ اسکوائر پہ مارے, اور وہاں فیلڈر لے رکھے تھے دونوں طرف, تو رضوان سے اس لیے بھی نہیں لگی. اور کل جب میچ کے بعد میری میتھیو ہیڈن سے میں نے انٹرویو کیا, جو ٹیم مینٹور تھے, بیٹنگ ظاہر ایکسپرٹ آسٹریلیا کے اوپنر ہیں, انہوں نے کہا ہماری ٹیم ٹیمیڈیٹی سے بیٹنگ کر رہی تھی, سہمی بیٹنگ کر رہی تھی, اور یہ بڑا بہترین سم اپ ہے کہ ہماری 6 اوور میں صرف 39 رن بنے, پہلی باؤنڈری چوتھے اوور میں لگی, ٹوٹل 8 باؤنڈریاں اور ٹوٹل 2 چھکے. خیر انگلینڈ کو بھی مشکل ہوئی, انگلینڈ نے بھی 2 ہی چھکے مارے, اور انہوں نے 138 جا کے 19 اوورز میں بنائے. تو مشکل پچ تھی یہ T20 کی, اور T20 ورلڈ کپ فائنل کی پچ نہیں تھی. صحیح. اچھا میں تو ساتھ میں نا کل ہاشم صاحب اس بات کا بھی شکر ادا کری تھی, کیونکہ میں یہی دعا کری تھی کہ اللہ کرے جی کہ انڈیا جو ہے نا وہ سیمی فائنل میں جیتے اور ہم انڈیا کو فائنل میں پھینٹیں. پھر کل کا جو میچ تھا میں نے کہا اگر یہ تو چلے ابھی پاکستانی ٹیم کو اگر شارٹس پڑ بھی رہی ہیں, بالرز کو شارٹس پڑ رہی ہیں, کچھ بھی ایسا, تو اگر انڈیا ہوتا تو زیادہ تکلیف ہوتی. اور کل ویسے آپ بتائیں, آپ تو موجود تھے, یہ انڈین اسپیکٹیٹرز اتنا کس خوشی میں ہو رہے تھے جب ہمیں باؤنڈریز پڑ رہی تھی. دیکھیں ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست, ایسے ہی انہوں نے کیا کہ اب پاکستان ہمارا دشمن ہے تو اس کا جو دشمن ہے انگلینڈ وہ ہمارا دوست بن گیا. لیکن بہت سے انڈین ایسے فینس بھی تھے, میں نے ایک کامنٹ بھی بھیجا تھا, اور اس کو کبھی ایئر کریں گے ہم انشاءاللہ. اس نے آ کے کہا کہ میں نے پورے وقت پاکستان کو سپورٹ کیا, اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم اچھی ہے, پاکستان کی ٹیم ایشین ہے, ایشیا میں کب جانا چاہیے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے. اچھا شاہد بھائی ایک اور چیز مجھے بتائیں, 16 اوور جب ختم ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اوور میں پڑے تھے 13 رن, ٹھیک ہے. پاکستان کا اس وقت لگ رہا تھا, کیونکہ شان مسعود اس وقت کریز پہ موجود تھے اور شاداب بھی غالباً تھے, تو اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ ہم آرام سے 155, کیونکہ اگر صرف 24 رن اور بنا لیتے تو 140 میں تو ہم چلے جاتے, 155 160 تک چلے جائیں گے اگر یہ کریز پہ موجود رہے. لیکن اس وقت اچانک ہم نے باؤنڈریز کو بہت زیادہ چیز کرنا شروع کر دیا, لائک وی وانٹڈ ٹو ہٹ دا شاٹس, اور اس اگلا جو کرن کا میرے خیال میں اوور تھا اس کے اندر پھر کہانی ساری چینج ہو گئی. اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے, ہماری پلاننگ میں یا ہمارا جو ایک تو شان مسعود کی جو اسٹریٹجی آئی تھنک دیٹ واز ورکنگ, لیکن پھر اٹ ڈڈ ناٹ, ہوا کیا؟ بہت سے ایریاز ہیں, اب ہم فائنل میں پہنچ گئے, لیکن ہمیں اپنی کارکردگی کا احاطہ کرنا چاہیے. جتنے کم اوور کی کرکٹ ہوگی وہ آپ کو بیٹسمین جتواتے ہیں. T10 T20 آپ بالر سے ہمیشہ جیتتے رہے, تو اب وقت آ گیا کہ اپنے بیٹسمینوں کو بھی کہیں کہ بھائی لوگ آپ بھی میچ جتواؤ. 11.1 اوور میں جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے تو 83 اسکور تھا, یعنی اگلے 8.5 اوور میں ہمیں 80 رن اور بنانے چاہیے تھے. اگر ہم 80 رن بنا لیتے تو ہمارا اسکور ہوتا 163, اور وہ وننگ ٹوٹل ہوتا. تو ہمیں اب اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی بیٹسمینوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی لوگ آپ لوگ بھی اب میچ جتواؤ. بالر نے بڑا جتوا دیا, 138 میں پھنسا لیا میچ, تو اب نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات, اور اللہ کے روا کی نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. بہت شکریہ جی. شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے تمام تر میچز. ایک بات جو آپ نے کی تھی بڑی زبردست, کہ وہ افتخار کو بھیجنے والا ڈیسیجن, یعنی کہ ایک بندہ جو لیگ اسپنرز کے آگے تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو اس کو بھیجنے سے بہتر تھا شاداب کو پہلے بھیج دیتے کہ ہو پلیز ویل. آپ دیکھیں کتنا زبردست پریشر میں آ گئے. میں مجھے افتخار کی بالنگ سے لگ رہا تھا, بیکاز بالنگ یا بیٹنگ سے
میں تو بیٹنگ کی بات اچھا بیٹنگ, لیکن میں بالنگ کی بات بھی کر رہی ہوں نا کہ جب افتخار کو اوور دیا, بیٹنگ میں دیکھ لینا, پہلے بیٹنگ کی بات کرتے ہیں نا کہ جب وہ آؤٹ ہوئے تھے بیٹسمین, اس کے بعد افتخار کو بھیجا آگے, انہوں نے آگے کیا کیا کہ عادل نے پورا ایک اوور جو ہے وہ نکال دیا ان کے اوپر بیٹ کر کے. بالکل بالکل کافی گیم چینجرز تھے, کافی ٹرننگ پوائنٹس تھے اس میچ کے, کیونکہ اٹ واز فل آف ٹوسٹس. تو لیکن یہ ہے کہ لیکن وہی پیسہ وصول, وہ پیسہ جو ہم نے لگایا بھی نہیں وہ وصول ہو گیا. بالکل.